لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے کھلایا جاتا ہوں. اور جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول رٹائے جاتے ہیں، اس طرح رٹایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں. اور جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، سینے سے لگایا جاتا ہوں. قرآن مجید کے حوالے سے پچھلے 2 جمعے سے اس ٹاپک پر بات شروع ہوئی اور میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ یہاں سے جو وقت ہم کو رمضان المبارک تک مل رہا ہے، ہمیں قرآن جیسی مقدس اور عظیم ترین کتاب پر گفتگو کرنی ہے. یقین جانیے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو، قرآن مجید جہاں سب سے عظیم اور بابرکت کتاب ہے، وہی قرآن مجید سب سے مظلوم ترین کتاب ہے. اور مظلوم اس اعتبار سے ہے کہ دنیا کی کسی قوم، کسی شخص پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا خود مسلمانوں نے اللہ کی اس آخری کتاب قرآن مجید کے ساتھ ظلم کیا. ظلم کیا ہے؟ کس اعتبار سے قرآن پر ہمارا ظلم ہے؟ وہ ہم جب قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن خود جواب دے گا، کوئی اور اس کا جواب نہیں. قرآن خود کہے گا کہ میں کون ہوں، میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہونا چاہیے. قرآن یہ کہے گا کہ میرے حقوق تمہارے اوپر کون کون سے عائد ہوتے ہیں جو تم نے نہیں برتے. قرآن خود اپنے اوصاف کو بیان کرے گا، قرآن خود اپنی تعریف کو بیان کرے گا. اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اتار دیا. کوئی دوسری کتاب، کوئی دوسرا دستاویز آنے والا نہیں. قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس بات کا اقرار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی یہ بات کہلائی گئی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اس کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو بلندی پر بھی لے جائے گا اور اس کتاب سے پشت پناہی کے نتیجے میں، روگردانی کے نتیجے میں، قطع تعلقی کے نتیجے میں، رشتہ توڑنے کے نتیجے میں دلدل میں بھی لے جائے گا، زوال کی طرف بھی لے جائے گا، انحطاط کی طرف بھی جانا پڑے گا. دنیا کی پریشانیاں ہم پر آ جائیں گی اور ہم اس میں گر جائیں گے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو بتائے گی کہ صحیح عقیدہ کیا ہے. کیا پوچھیں گے اس سے آپ؟ یہ بتائے گی صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح فکر کیا ہے، صحیح عبادت کیا ہے، صحیح رشتہ داری کیا ہے، صحیح سماج کیا ہے، صحیح معاشرہ کیا ہے، صحیح تمدن کیا ہے، صحیح کلچر کیا ہے، صحیح تہذیب اور ثقافت کیا ہے. اور یہ بھی بتائے گی کہ صحیح سیاست کیا ہے. یہ قرآن بتائے گی. لیکن جب ہم اس کی طرف رخ کریں گے، اس عظیم کتاب سے ہم جب اس کی طرف لپکیں گے
تو اس سے کچھ حاصل ہوگا. اور ہم سوچیں کہ کوئی فلسفے کی کتاب، کوئی افسانے کی کتاب، کوئی اخبار کی کٹنگ ہے، کسی کا لکھا ہوا مضمون اور خط ہے، جس کو سرسری طور سے پڑھا جائے تو پوری زندگی پڑھتے رہیں گے، پوری زندگی پڑھتے رہیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. وقت بہت کم رہتا ہے، اس لیے بہت چنندہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن مجید پڑھتے تھے، اتنا رقیق القلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، بہت صاف دل کے تھے، بہت نرم دل کے تھے. جب قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے، اور رونا اس طرح ہوتا تھا کہ قریش یہ شکایت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن مجید وہ تیزی سے نہ پڑھیں، اس لیے نہ پڑھیں کہ ہمارے بچے کھنچ کے ان کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بچے بڑے ہوں گے تو انہی کی گود میں رہیں گے، یہ بچے بڑے ہوں گے تو صدیق اکبر کا ساتھ دیں گے. اتنا وہ شاندار قرآن پڑھتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب وہ صحابہ کرام ہیں جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ان سے قرآن پڑھنا سیکھو. صحابہ کرام اور اسلاف نے بہت کچھ کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. قرآن کے لیے اور قرآن کی تبلیغ، اس کی اشاعت کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ان کے برابر ہم کر ہی نہیں پا رہے. جو کتابیں وہ لکھ کے چلے گے وہ ہم پڑھ نہیں پا رہے، لکھیں گے کیا؟ اور یہی عمر ان کو بھی ملی، یہی اینٹیں اور گارے کے مکان میں وہ بھی رہتے تھے، اسی دنیا میں سانس تو وہ بھی لیتے تھے، جو ہم اور آپ کھاتے وہ بھی کھاتے تھے. لیکن اتنی کم زندگی میں بہت کچھ انہوں نے کیا. بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. انداز دیکھیے قرآن کا اعجاز. جسے ہم کوئی بات کہتے ہیں کسی کو ڈانٹنے کے طور پر، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید یہ ڈرانے والا بھی ہے، بشارت بھی دینے والا ہے، لیکن لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں. فاعرض عنهم فاعرض اکثرهم، اکثر لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں، فهم لا يسمعون، سنتے ہی نہیں. قرآن اپنی کہہ رہے ہیں سنتے ہی نہیں. ان کا اپنا نظریہ، قرآن کا اپنا نظریہ میش ہی نہیں کرتا. اور یاد رکھیے، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز امت مسلمہ کے عروج اور مطلب زوال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قرآن مجید کو حقوق کو ادا نہ کرے. ہے کیا پڑھنے کے لیے ہو؟ جتنی چیزیں ہیں، جتنی کتابیں ہیں، چاہے وہ حدیث کا مرکز ہو، ماخذ ہو، سب قرآن ہی کی طرف سمندر ہے. یہ ساری چیزیں اسی کی طرف لوٹ کر آتی ہیں، اور اسی کو ہم نہ اس کے حقوق اس کو ادا کریں، اسی کو ہم نہ پڑھیں تو پھر ہوگا کیا؟ کیا جب کوئی ضرورت پیش آئے گی تب قرآن کو اٹھایا جائے گا؟ کوئی قرآن خانی کا موقع آئے گا تو قرآن کو یاد کیا جائے گا؟ کوئی فنکشن ہوگا تو قرآن کو یاد کیا جائے گا؟ نہیں، قرآن ایک دستور ہے، پورا ایک سسٹم ہے قرآن کے پاس. اور کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. اگر ان واقعات کو درج کیا جائے تو شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالے گا 1400 سال پہلے کی بات، تو سیدنا فاروق اعظم کی بات، رسول اللہ کو قتل کے ارادے سے نکلے، راستے میں بلا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ بہن کو دیکھو، وہ بھی قرآن پڑھ رہی ہے، وہ بھی اسلام لے آئی ہے. یہ تمام پورا ایک واقعہ ہے. اگر اس واقعے کو نہ بیان کیا جائے تو اس طرح کے واقعات دنیا کے کسی نہ کسی حصے اور چپے پر پیش آتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہم چونکہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں تو وہ بات ہم تک پہنچتی نہیں ہے، یا ہم نے سنا نہیں، یا پڑھا نہیں، یا ہم مطالعہ نہیں کرتے، یا جو کچھ چل رہا ہے اس کے ہم قریب نہیں جاتے. یہ وہ کتاب ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہی ہے. جو اسلام اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کٹر دشمن ہیں، ان کے دلوں پر بھی یہ قرآن مجید اور اللہ کا یہ نظام ان پر آج بھی راج کر رہا ہے، آج بھی راج کر رہا ہے. امریکہ جیسا ملک جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور ترین ملک اپنے آپ کو کہتا ہے اور سب سے زیادہ طاقت وہ دنیاوی اعتبار سے سمیٹے ہوئے ہیں، ایسے ملک کے اندر ایسے لوگ جو اسلام کے دشمن ہوں، کھلا ہوں اور اسلام کی تبلیغ اشاعت کے لیے اللہ نے ان کو قبول کر لیا. ایک نام آتا ہے ریچرڈ میکنی. یہ امریکہ کی انڈیانا ریاست ہے، جیسے یو پی ایک ریاست ہے.
بہار ایک ریاست ہے، تو انڈیانا امریکہ شہر کا ایک انڈیانا جو یہ ریاست ہے، اور وہاں کا ایک علاقہ ہے منسی، وہاں پر یہ شخص پیدا ہوتا ہے ریچارڈ میکنی، ڈالیے گا۔ آج وہ مبلغ اسلام ہے، وہ بڑے بڑے اسٹیجوں کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ بکھرے ہوئے دماغ، بہکے ہوئے لوگوں کے دل، ان کو اسلام کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اس کی داستان کیا ہے؟ اس کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے۔ یہ جب پیدا ہوا، پروان چڑھا، تو چونکہ وہ شروع سے ایسے خاندان سے تعلق تھا، یہ تو عیسائی ہے یا تو وہ یہودی۔ جب وہ بڑا ہوا، ریمبو کی فلمیں آتی ہیں، یوٹیوب پر ڈالیے وہ فلمیں آ جائیں گی، مار دھاڑ یہ وہ فلانا ڈھمکانا سب اس میں ہوتا ہے، تو وہ انہی فلموں کو دیکھ دیکھ کر کے وہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کے اندر عسکری قوت یعنی فوج میں جانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوگی، اور امریکہ سے اس کو بڑا لگاؤ، ملک کی محبت بھی اس کے اندر غالب تھی۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے محنت کی، اور اس کے اس عزم و حوصلے کو وہاں کی حکومت نے بھی سراہا، اور اس کے لیے جو بھی ہو سکتا تھا اس کے لیے کیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ فوج کے اعلیٰ افسران میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، ریچارڈ میکنی کا، جو منسی علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ عسکری ذہانت اور قوت بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ بوسنیا کے مسلمان ہو یا وہاں کی دوسری قوموں کے جو لوگ ہوں، ان کا جو قائد تھا، ملیشوویک نام تھا اس کا، اس کو پکڑنے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ اس کو پکڑا جائے۔ خفیہ معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے جاسوسی کا بہت بڑا ماہر تھا یہ شخص۔ ایک موقع ایسا آیا کہ دکان پر یہ گیا تو برقع پوش خواتین، یہ اس کے الفاظ ہیں، 2 برقع پوش خواتین ایک دکان پر وہ اپنی چپل وغیرہ خرید رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو چونکہ اس کے اندر پہلے سے وہ ایسے مواد اس کو مل رہے تھے جس سے نفرت اس کے دل میں بیٹھ چکی تھی، اور بالخصوص اسلام اور مسلمانوں سے اس کی نفرت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ موقع کی تلاش میں تھا، 2 برقع پوش خواتین کو دیکھا اور یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جس سے اسلام اور اسلام کے اندر جو خواتین ہیں اور جو پردہ ہے، جو ان کا اعزاز و اکرام ہے، وہ ملیا بیٹھ جائے۔ اس کے بعد پھر اس نے اسی منسی کے علاقے کی ایک مسجد کو اس نے ٹارگٹ کیا، اور اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس مسجد کو ڈائنامائٹ کے ذریعے یا کسی بھی جو ہے سورس سے اس کو مسجد کو اڑا دیا جائے، گرا دیا جائے۔ یہ اس کا بیان یوٹیوب پر کر دیا۔ اس نے یہ پلان کیا کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا رہے یا جہاں بھی وہ رہے، مسجد کو اڑتا ہوا، لوگوں کا خون زمین پر بہتا ہوا، لاشوں کے چتھڑے ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو مزہ آئے۔ لیکن ان تمام کام کو کرنے سے پہلے ایک داعیہ اس کے اندر یہ پیدا ہوا کہ چلے ایک مرتبہ اسلام اور اسلام کے ساتھ ساتھ قرآن، اور قرآن کے ساتھ ساتھ جس پر یہ قرآن اترا ہے، صاحب قرآن، کم از کم اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے۔ ایک مسجد کے علاقے کی ایک مسجد میں جہاں وہ پیدا ہوا، اسی مسجد میں وہ گیا، اور ایک شخص نے مسجد میں ان کا استقبال کیا۔ ظاہر سی بات ہے اس علاقے میں دوسرے مذہب کا اگر کوئی شخص کبھی مسجد نہ آیا ہو اور بڑا کٹر دشمن ہو اور مسجد میں اگر آ جائے تو ہم میں سے کوئی بھی ہوگا استقبال کرے گا، آئیے بیٹھے تشریف۔ تو ایسے استقبال کیا، اور اس کے بعد جو ہے آپس میں بات چیت ہوئی اور کہا کہ ہم جو ہے اسلام اور قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے قرآن کو تھما دیا، جس زبان میں بھی اس کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کا دل دھیرے دھیرے موم ہوتا چلا گیا، موم ہوتا چلا گیا۔ ایک انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ اتنا تم اس مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سے تمہیں نفرت تھی، اسلام سے نفرت تھی، کون سی چیز تم کو ادھر لے کے چلی آئی؟ کیا کوئی دباؤ اوپر سے ہوا یا کسی مسئلے میں پھنس گئے جو یہ تم کو موقع پہ اختیار کرنا پڑا؟ کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پوری داستان سنانے کے بعد کہا کہ قرآن مجید ہم کو ملا، اور قرآن مجید کو ہم نے بہت گہن ادھین کیا، بہت گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا، ڈیپ اسٹڈی اس نے کی اسلام کی اور قرآن کی، اور اسٹڈی کرتے کرتے اس نے سمجھا تو اور اس آیت کو کوٹ کیا۔ قرآن مجید کی اس آیت نے ہم کو پوری طرح سے متاثر کیا اور میں دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ قرآن کے اندر وہ آیت من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قرآن کی آیت ہے
کہ جس نے کسی بھی ایک جان کو ناحق قتل کیا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، یوں ہی بے وجہ اس کو جان سے مار دیا، اس کو قتل کر دیا، تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، قرآن نے یہ بیان کیا کہ گویا اس نے ساری مانو جاتی کا قتل کر دیا، ساری انسانیت کا قتل کر دیا اس نے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر اس نے کسی ایک کی جان بچائی تو مانیے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس ایک آیت نے اس کو متاثر کیا اور جس کی بنیاد پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سوچئے کہ قرآن مجید کی ایک آیت نے ایک کافر شخص کو اسلام کے آغوش میں پہنچا دیا، جنت کے جانے کا مستحق اس کو ٹھہرا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق اس کو ٹھہرا دیا۔ ہم اور آپ برسوں سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، پھر وہ باتیں ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہو پا رہی؟ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے قرآن کو سنا، میں نے قرآن کو سمجھا۔ ہم قرآن کو سنتے بھی صحیح سے نہیں ہیں، پڑھتے بھی صحیح سے نہیں ہیں، اس وجہ سے تھوڑے وراثت میں دین ملا، اسلام ملا تو چل رہے ہیں، ورنہ کیا ہوتا، کہاں ہوتے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے عزیزوں دوستو، قرآن مجید کے بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے کہا، قرآن پڑھتے تھے تو لوگ قریب قریب جمع ہو جاتے تھے، بہت روتے تھے، پڑھ نہیں پاتے تھے۔ ہم ہیں کہ ہم کو کبھی رونا ہی نصیب نہیں ہوتا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسی کتاب کو پڑھ کر روتے تھے نا، بچوں کو قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ ہم بھی اسی کتاب کو پڑھتے ہیں، دوسرے تو کم، ہم خود ہی نہیں رو پاتے، اس وجہ سے کہ ہم صرف سرسری طور سے اس کو پڑھتے ہیں۔ جب اس کی گہرائی میں جائیں گے، اس کے معنی سے واقف ہوں گے، ایسے اس نے قرآن پڑھا تو معنی اس کو پتہ چلا۔ اب اس نے سوچا کہ دو برقع پوش خواتین کو اڑا دیا جائے، مسجد کو ملیامنٹ کیا جائے، اس کو اڑا دیا جائے۔ ایک مسجد کے اندر جو اگر میڈیم کلاس کی اگر مسجد ہے، 200 400 500 1000 لوگ تو مسجد میں رہیں گے، لیکن اس ایک آیت نے اس کے اس منصوبے اور ارادے کو ناکام کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، بہت سی باتیں ہیں، میں انشاءاللہ ایک بار دیگر اس کو عرض کروں گا۔ عرض یہ ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے وابستہ کریے، جو صحیح پڑھانے والے ہیں ان سے رابطہ کریے۔ جہاں ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہزاروں روپے فیس دیتے ہیں، الگ الگ سبجیکٹ کی فیس دی جاتی ہے، بہت کم ایسے ٹیچر ہوتے ہیں کہ جو گھر پر آئیں اور 1000 اور 1500 میں سارے سبجیکٹ پڑھائیں۔ ورنہ اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کیمسٹری کا الگ ٹیچر ہوگا، اس کا الگ پیکیج ہوگا، فزکس کا الگ ٹیچر، اس کا الگ پیکیج، باہر جائے گا اس کا الگ پیکیج، اسکول کا الگ، نہ جانے کتنے پیکیج۔ قرآن کے لیے کوئی پیکیج نہیں، اس کے لیے بھی ہم پیکیج علیحدہ کریں، اور اس کے لیے جو بھی سورسز ہو سکتے ہیں اس کو اپنائیے، قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اپنی زندگی کو منور کریے، ورنہ یہ زندگی اور یہ ایام یوں ہی گزر جائیں گے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔